پیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری ہی سب کچھ ہے۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی محبت دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو بندے کو ماں باپ سے حاصل ہوتا ہے، استاد سے حاصل ہوتا ہے، نبی رسول سے حاصل ہوتا ہے اور اللہ پروردگار سے حاصل ہوتا ہے، یہ محبت کی وجہ ہے۔ تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کو غذا اور دوا دیتا ہے۔ یہ کسی کا عمل ہوتا ہے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو عمل کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ اس نے جو عمل غیر صحت کا کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور جب اسے ڈاکٹر حکیم دعا دیتا ہے تو یہ ڈاکٹر کی سمجھ اور تعلیم میں اس کے لیے اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمل کچھ نہیں کرتا تو عمل نے اسے بیمار کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ دعا کچھ نہیں کرتی تو یہ دعا نے اسے آرام دیا ہوتا ہے۔ عمل میں غذا ہے، عمل میں دعا ہے۔ جو غذا اور دعا کو چھوڑ دیتا ہے اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا ہوتا۔ اب یہ کیا اللہ سے لینا چاہتا ہے؟ نہ اس کے لیے صحت ہے اور نہ اس کے لیے مرض میں کوئی دوا ہے۔ جب دنیا میں آنے والا دنیا میں آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس میں بس دو چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ دو چیزیں جاننے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ جاننا علم ہے، اور جب کوئی علم میں کرتا ہے تو یہ عمل میں عمل صالح ہوتا ہے، اور علم میں علم کا حصول اللہ پاک کی محبت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنے عمل کو علم جانتا ہے، بڑا پاگل ہے، بڑا پاگل ہے، کیونکہ عمل جو ہے وہ دین نہیں ہوتا۔ آپ کا عمل اور میرا عمل یہ دین نہیں ہوتا، اور جو عمل کے پیچھے اس لیے پڑتا ہے کہ یہ دین ہے وہ بڑا گمراہ، جاہل، پتہ نہیں کیا کیا اسے کہا جا سکتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اور جو اپنے عمل کو چھوڑتا ہے اور دین اختیار کرتا ہے بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو اپنے عمل کو چھوڑتا ہے اور دوسرے کو اپنے عمل میں نہیں ڈالتا یہ بھی بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی میرے پاس آ جاتا ہے یا آپ کے پاس آ جاتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اسے وہ عمل میں نہیں ڈالتا، پھونک میں ڈال دیتا ہے، پھونک مارتا ہے جی، اسے دیکھ کر نظر کر دیتا ہے۔ بھلا کبھی دم سے اور نظر سے اس کی بھوک اور پیاس جا سکتی ہے؟ کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ اور اگر کوئی اسے دین سمجھ کر کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو بہت بڑا ظالم ہے۔ اور جو اپنے ظلم کو، اپنی زیادتی کو نیکی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کتنا لوگوں کا میں بھلا کر رہا ہوں، یہ تو اللہ اکبر کبیرہ بہت ہی بڑا ظالم ہے، اور اس کے پاس جانے والا اس سے بھی بڑا ظالم ہے۔ کیوں؟ عمل کو چھوڑنا تھا، اور اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے عمل میں اس کو ڈال دیا ہے۔ وہ جو اپنے عمل میں پڑا تھا، اپنے عمل کی وجہ سے مریض ہوا ہے، اور اسے
کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے عمل میں ڈال دیتا ہے کہ سائیں جی کے پاس چلو گے نا، سائیں جی تمہیں دم کر دے گا، آؤ میں تمہیں دم کر دیتا ہوں، آؤ میں تم پر نظر پھیر دیتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے، وہ عمل میں پڑا تھا تو تبھی وہ بیمار ہوا ہے، اگر عمل میں نہ پڑتا اب دوائی کیوں کھاتا ہے؟ اپنے عمل کی وجہ سے تو بیمار ہوا تھا۔ اور اگر اب یہ صحت مند ہونا چاہتا ہے تو اسے تو اپنا عمل چھوڑنا پڑے گا نا، دوائی کھانی پڑے گی کہ نہیں کھانی پڑے گی؟ دوائی کھانی پڑے گی، اپنے عمل سے نکلنا پڑے گا اور دوائی میں داخل ہونا پڑے گا۔ اسی طرح جب کوئی دوائی میں داخل ہوتا ہے مرض کو شفا یعنی صحت مل جاتی ہے، اور جب کوئی عمل غذا میں داخل ہوتا ہے اس کا پیٹ اور پیاس بجھ جاتی ہے۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں نا، اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے نا، علم کے حصول میں حاصل کر لے نا، اسے پتہ ہو جائے گا کہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، عمل کون کرتا ہے؟ اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ حکم اللہ کا ہوگا، عمل میرا اور آپ کا ہوگا، یہ صحت ہے۔ اور اگر عمل میرا ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، نہ یہ صحت ہے، نہ یہ ماں باپ کی رضا ہے، نہ یہ استاد کی رضا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کی خوشی اور رضا یہ ہوتی ہے کہ حکم اللہ کا ہو، غذا اللہ نے پیدا کی ہو، اور میری آل اولاد کیا کرے؟ عمل میں اسے کھائے اور پیے۔ کوئی باپ، کوئی ماں اللہ پاک کے حکم کے خلاف پھونک نہیں مارے گی کہ میرے بیٹے کا پیٹ بھر جائے، میرے عمل سے اس کی پیاس بجھ جائے۔ اگر وہ بھی اپنی پیاس اللہ کے حکم پانی سے بجھائے گی تو تبھی بجھے گی، اللہ کے حکم میں کھائے گی تو تبھی اس کی بھوک مٹے گی۔ عمل کے لیے حکم ہے، عمل کے لیے کیا ہے؟ حکم ہے، اور علم کے لیے کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ حکم اللہ کا ہوتا ہے، عمل میرا اور آپ کا ہوتا ہے، علم اللہ کا ہوتا ہے اور تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمیں دو چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم وہی ہے ہی نہیں کہ کسی کو دم کر دو، اللہ کا حکم وہی ہے ہی نہیں کسی پر نظر پھیر دو اس کی بھوک اور پیاس مٹ جائے۔ ہے کہیں تو مجھے بتا دو۔ اتنے بڑے جھوٹ میں ہم پڑے ہوتے ہیں کہ عمل اپنے کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا عمل نہیں چھوڑنا چاہتے، بیمار ہونا چاہتے ہو، اپنا عمل نہیں چھوڑنا چاہتے، جاہل رہنا چاہتے ہو، اور دوسرے بیمار کو تو نہ کسی کے عمل میں ڈالو نا۔ میں تینوں کسی دا عمل لے کے دواں۔ اگر اس کا عمل اتنا ہی معتبر ہوتا تو اللہ کے حکم میں کھاتا پیتا کیوں؟ اللہ کے حکم میں بیمار صحت میں دوائی کیوں کرتا صحت کے لیے؟ وہ نہیں پتا، نہ پتا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اپنا عمل ہوتا ہے، حرام کے اندر اپنا پیٹ بھرتا ہے، حرام سے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ اور یہ تو جانوروں سے اس لیے بدتر ہے کہ جانور یہ تو کام کرتے ہیں، یہ تو جانور بھی کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی مالک انہیں کھلا پلا دیتا ہے، چارہ ڈال دیتا ہے، تب بھی کھا لیتے ہیں، اور اگر کسی اور کھیت کا ہوتا ہے سامنے آ جاتا ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ اور یہ تو جانوروں کا کام ہے، جو سامنے آ گیا حلال ہے یا حرام ہے اس نے جناب جانور نے کھا لینا۔ اور یہ انسان ہو کے اگر اللہ کے حکم میں نہیں کھاتا، اللہ کے حکم میں نہیں کھاتا تو اس کی نہ پیاس بجھتی ہے نہ اس کی بھوک مٹتی ہے۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ کے حکم کے علاوہ اپنے عمل میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کی بھوک اور پیاس مٹتی ہو؟ اللہ کا حکم ہے کہ پیاس میں پیو، اللہ کا حکم ہے بھوک میں کھاؤ، اور اللہ پاک نے بھوک مٹانے کے لیے چیزیں دی ہوئی ہیں حلال، اور اللہ پاک نے پیاس مٹانے کے لیے چیزیں دی ہوئی ہیں حلال۔ اب حکم اللہ کا ہوا، عمل کس کا ہوا؟ بندے کا ہو گیا۔ یہ عمل صالح ہے، یہ عمل صالح ہے۔
اور جو اللہ کا حکم چھوڑتا ہے، اپنا عمل کرتا ہے، یہ عمل صالح نہیں ہوتا، یہ حرام پر منہ مارتا ہے۔ اب یہ عمل ہے جس نے اسے مریض کر دیا، یہ عمل ہے جس نے اسے نفسیاتی بیمار کر دیا ہے، اندر اندھیرا چھاتا چلا جا رہا ہے اور باہر مرض جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی دوائی حقیقت پتہ کیا ہے؟ کہ اندر کا اندھیرا اس کے حکم میں ختم کیا جائے، عمل سے ختم نہ کیا جائے۔ اب جب میں باتیں کرتا ہوں نا تو آپ دوست سر جھکا کے نا مراقبے میں پڑ جاتے ہو۔ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، آپ کا سر جھکا ہوا اور اندر وہ جو اندھیرا ہے نا اس کو ہٹانے کی کوشش میری بات سن کر رہے ہوتے ہو۔ میں تو آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، میں تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی آنکھ سے نظر کرم نہیں ملتی، نظر شرم ملتی ہے۔ اس لیے میں نہیں عاجز چاہتا کہ آپ کے ساتھ آنکھ نہ ملاؤں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نظر جب نظر سے ملتی ہے تو حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور عمل جب میرا ہوتا ہے تو میں اس کے حکم کی بات آنکھ میں آنکھ ڈال کر کرتا ہوں، اور جب اندر کا اندھیرا مٹتا ہے تو حکم اس کا ہوتا ہے اور عمل میرا ہوتا ہے۔ اب پہلے میرا عمل ہوتا ہے تو حکم بتا رہا ہوتا ہوں، اب کسی کا عمل ایک ہی ہو جاتا ہے تو وہ اللہ پاک کا حکم ہو جاتا ہے، وہاں بھی اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور مجھ میں بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ اندر نفسیاتی جو مرض پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اپنے عمل کو جگہ دینے سے، اپنے وجودی عمل کو جگہ دینے سے، اپنے مادی عمل کو جگہ دینے سے، وہ اندھیرا باطن میں جو ہوتا ہے حکم اس سے یہ مٹ جاتا ہے۔ جب حکم سامنے آ جاتا ہے، نہ وہ حکم میں اضافہ کرتا ہے، نہ حکم میں کمی کرتا ہے، نہ ڈاکٹر کی دوائی ڈوز میں اضافہ کرتا ہے، نہ ڈوز میں کمی کرتا ہے۔ اب حکم اس کا ہوتا ہے، حکم ڈاکٹر کا ہوتا ہے، حکم حکیم کا ہوتا ہے، اور عمل علاج جو کرتا ہے عمل مریض کا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اندر مرض ہے، باہر اس کا عمل ہے۔ اب اندر مرض، اس کے باہر جو عمل ہے اس سے ہو گیا ہے۔ اگر عمل سے اب آرام آنا ہوتا تو پھر مریض کیوں ہوا ہے؟ مریض نہ ہوتا، عمل سے آرام آنے والا نہیں ہے۔ اب آرام جب مرض میں آئے گا تو دعا سے آئے گا، عمل سے نہیں آیا، غذا سے نہیں آیا۔ غذا اسے سب کو ملی ہوتی ہے، جس طرح اسے بھی ملی ہوتی ہے، لیکن اس کے عمل نے غذا کو مرض بنا دیا ہوتا ہے۔ اب حکم کی ضرورت ہے، حکم اللہ کا ہو، عمل تیرا اور میرا ہو۔ اب حکم میں نہ اضافہ کرے نہ بندہ کمی کرے، حکم میں اضافہ کمی نہ کرنے والا ہے جسے صحت حاصل ہوتی ہے، یہ نفسیاتی بیمار نہیں ہوتا۔ اب نفسیاتی بیمار پتہ کوئی کیوں ہوتا ہے؟ جب حکم اللہ کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے اور یہ حکم کے خلاف کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور حکم کی تعلیم حکیم کی، ڈاکٹر کی، اللہ کے بندے کی ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ڈوز میں اپنی طرف سے کمیاں کرتا ہے، ڈوز میں اپنی طرف سے اضافے کرتا ہے، عمل اپنا نہیں چھوڑتا۔ اب جب کوئی عمل اپنا نہیں چھوڑتا پھر حکم اللہ کا ہوتا ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، ڈوز اس نے جو اختیار کیا ہوتا ہے، اپنایا ہوتا ہے، عمل اس کا جو ہوتا ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ مجھے صحت اور شفا ملی ہے کہ نہیں ملی ہے۔ عمل سے نہ صحت ملتی ہے نہ عمل سے شفا ملتی ہے۔ عمل سے تو صحت مند مریض ہو جاتا ہے، اور عمل سے تو شفا پانے والا، اللہ اکبر، شفا سے دور ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا حاصل کیا؟ فرمایا فتابعونی، اس بات کو یاد رکھنا، نبی رسول کی اتباع میں سارا کچھ کرنا۔ اتباع میں کیا ہے؟ اللہ پاک کا حکم وحی ہوگی، اپنا عمل ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے جو وحی ہوگی وہ آ جائے گی، اب وحی ہوگی اور وحی کی تعلیم اللہ کا بندہ دے گا، اپنا عمل بھی نہیں رہ جائے گا کہ حکم اس کا ہے، عمل میرا ہے۔ حکم اس نے دیا ہے کھانے کا پینے کا، کلو واشربو، اور عمل میں نے کیا ہے۔ اب میرا عمل صالح ہو جائے گا، مجھے صحت عطا ہو جائے گی۔ اس کے بعد علم اللہ کا ہوگا۔ یہ بات جب کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا تب آگے بات سمجھ میں آتی، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اپنی طرف سے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں تو عیب بھرے ہوتے ہیں،
اور جب اللہ کے حکم کی طرف سے ہم اپنی طرف آتے ہیں تو بے عیب ہو جاتے ہیں، عیب مٹ جاتا ہے، بے عیبی عطا ہو جاتی ہے۔ اب علم اللہ کا ہوتا ہے، تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، اب یہ علم والا ہو جاتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی، اتباع کرنا۔ اور جو یہ بات نہیں نہ جانتا، پتہ وہ کیا کرتا ہے، فطری حکم جو ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ فطری حکم ہے کھاؤ اور پیو، مادی حکم چھوڑ دیتا ہے۔ مادی حکم کیا، اپنے ہاتھ سے یا مستری مزدور سے دیوار بنواؤ۔ جب وہ فطری حکم نہیں مانتا، خود کھاتا پیتا نہیں، امی لاکھ کھاتی اور پیتی ہے، امی کا تو پیٹ بھر جاتا ہے، جب یہ نہیں کھاتا پیتا، فطری حکم چھوڑ دیتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا۔ اور جب یہ دیوار خود نہیں بناتا، دیوار اپنے آپ نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس نے فطری عمل چھوڑ دیا ہے، اس نے مادی عمل چھوڑ دیا ہے۔ اور جب بھی کوئی مادی عمل کافر مشرک کرتا ہے تو حکم میں نہیں کرتا، حرام میں کرتا ہے۔ اور جب کوئی کافر مشرک فطری عمل کرتا ہے اور حکم میں نہیں کرتا تو حرام میں کرتا۔ حرام کے اندر شفا نہیں ہے، حرام کے اندر صحت نہیں ہے۔ یہ مسلمان مومن جب حکم اللہ کا ہوتا ہے، عمل اس کا ہوتا ہے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب مسلمان حکم اللہ کا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، عمل اپنا اختیار کر لیتا ہے کہ میں نے بڑا کچھ کیا ہے، تو بھائی بڑا کچھ کیا نہیں ہے، تو قیامت تک بھی بڑا کچھ کرتا رہے۔ یہ عمل سے تو مریض تو ہو سکتا ہے، صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اپنے عمل سے بڑا جاہل ابو جہل تو ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب عمل کوئی کرتا ہے، حکم اللہ کا جب ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب اللہ پروردگار کا یہ بندہ عمل کرتا ہے تو اس نے حلال کیا ہوتا ہے۔ حلال میں شفا ہے، حلال میں صحت ہے۔ اگر کوئی حلال میں نہیں کرتا تو اس نے جب ڈوز زیادہ کیا ہوتا ہے یا ڈوز کم کیا ہوتا ہے، حکم میں اضافہ کیا ہوتا ہے یا حکم میں کمی کی ہوتی ہے، اس نے تو حکم میں کیا ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ عمل سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل سے اگر کچھ ہوتا ہے تو حکم اس کا ہوتا ہے، اور حکم میں جب عمل وہ کرتا ہے تو مسلمان مومن ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ باقی کافر مشرک بھی جب کھانے پینے کا عمل کرتا ہے تو پیٹ تو اس کا بھی بھر جاتا ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک مومن ہے اور ایک اللہ کا بندہ ہے۔ ایک مومن ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے۔ مومن جب عمل کرتا ہے، جسے ہم عمل صالح کہتے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے اور عمل اس کا ہوتا ہے۔ حکم کے بغیر وہ عمل نہیں کرتا۔ جو مریض ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہوتا، اس کا عمل ہی عمل ہوتا ہے، حکم نہیں اس میں نظر آتا کہیں بھی۔ کیونکہ حکم میں نہ اضافہ کوئی کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے، ڈوز میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے۔ یہ مریض ہوگا، یہ کافر مشرک ہوگا، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فاتبعونی کا ذکر کرتا ہوں، فاتبعونی کا ذکر آپ نے ہمیشہ سنا ہے۔ یہ سننا اور ہوتا ہے، سننے والا جب سنتا ہے تو یہ سنتا ہے کہ تیرا نکاح ہو گیا ہے، یہ سنتا ہے، سن کے گھر چلا جاتا ہے۔ اس نے یہ سنا ہوتا ہے نکاح ہو گیا، یہ نہیں اسے پتا ہوتا نکاح میرا کس کے ساتھ ہو گیا، یہ نہیں اسے بھی پتا ہوتا۔ اور جس نے نکاح کیا ہوتا ہے، ماں باپ نے، بڑوں نے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ یہ عمل میں نکاح سن کے آ گیا کہ نکاح میں نے جو سنا ہے میرا ہو گیا ہے، وہ عمل ہے، عمل کی حقیقت نہیں ہے۔ عمل کی حقیقت پھر بتانے والا جب اسے بتاتا ہے، اسے پتا ہو جاتا ہے کہ میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے۔ اب جب تک حکم اللہ کا نہ ہو اور عمل مومن کا نہ ہو، اس وقت تک یہ صحت نہیں ہے، یہ عمل سے بیمار ہے۔ بیمار اور بیمار تو ہو سکتا ہے، جاہل اور جاہل تو ہو سکتا ہے، وہ صحت مند اور باشفا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب مومن عمل کرتا ہے تو اللہ کا حکم پہلے ہوتا ہے، اس کا عمل بعد میں ہوتا ہے۔ حلال عمل اس نے کیا ہے، عمل صالح اس نے کیا ہے، قسم خدا کی یہ بات صحت ہے۔
اللہ کے بندوں کی بزرگی آپ نے نہیں جانی، ان کی عمر آپ نے نہیں جانی، ان کی صحتیں آپ نے نہیں جانی، ان کی شفائیں آپ نے نہیں جانی۔ آپ نے اور ہم نے جو جانا اپنا عمل جانا ہے، عمل اپنا جانا ہے تو یہ سمجھا ہے کہ عمل میرا بڑا اونچا ہے۔ اگر تیرا عمل اونچا ہوتا تو مریض کبھی نہ ہوتا، تو مرض میں کبھی نہ پڑتا، اور اگر تیرا یار دوست، تیری آل اولاد مریض ہے اور مرض میں پڑ چکی ہے تو تو نے اسے عمل سے نکالا ہوتا، اسے کبھی عمل میں نہ ڈالتا۔ عمل میں ڈالنا پتہ کیا ہے؟ ادھر آ میں تیرے تے دم کر دواں، ادھر آ میں تیرے تے نظر پھیر دواں۔ یہ نظر پھیرنا اللہ کی وحی ہے؟ کھانا کھانا، پانی پینا، جب مرض ہو جائے دعا کرنا، یہ سنت ہے۔ پڑھ کے دیکھو جا کے، نکاح پڑھ کے آ جاتے ہو کہ ہاں میرا نکاح ہو گیا ہے۔ کسی اپنے ماں باپ سے بھی پوچھو نکاح کنے نہ ہویا ہے، اپنے وکیل سے بھی پوچھو کہ نکاح کس کے ساتھ کیا ہے۔ سنا ہے، سنا علم نہیں ہوتا، سنا علم نہیں ہوتا، جانا جانا، مانا مانا، یہ علم ہوتا ہے۔ مانا مومن نے ہے، اور جانا جو ہے مومن نے اس لیے جانا ہے کہ حکم اللہ کا ہوتا ہے اور عمل مومن کا ہوتا ہے، علم اللہ کا ہوتا ہے اور تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے۔ اب مومن کا اور بندے کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ ہم مومن ہو گئے ہیں، اللہ کے بندے کی کوئی بات نہیں ہم نے مانی۔ اللہ کا بندہ 7 سمندر پار بیٹھا تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا نکاح کس سے ہوا ہے اور تمہارا خالق و مالک اور تمہارا استاد کون ہے، وہ بتا کے نہیں، وہ دے کے سارا کچھ کرتا ہے۔ پہلے دیتا ہے، بعد میں پوچھتا ہے کہ سنا کیسا شہد ہے۔ یہی سنتے آئے ہو نا گلاں کہ شہد کھلا کے پھر وہ پوچھتا ہے بتا کیسا شہد ہے۔ فتح بھی انہی کے ذکر میں 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے، قسم خدا کی سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مرتے مر جاؤ گے، صحت مند رہو گے۔ اور اگر موت نہ آئے، موت تو اللہ کا حکم ہے نا۔ مومن کو جب اللہ کا حکم آتا ہے، ہائے ہائے جب مرتا ہے تو صحت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب اللہ کا حکم آتا ہے اور اللہ کا بندہ جب اس کی تعلیم دیتا ہے، ہائے 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 حکم آتا ہے، تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے تو علم الہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہی اس کا مرنا بھی صحت ہے اور اس کا علم پا جانا بھی شفا ہے۔ اب جب شفا میں داخل ہوتا ہے ابدی زندگی ہوتی ہے، اور جب عارضی زندگی میں رہتا ہے تو صحت ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ مومن ہے، اور جب علم پا گیا ہے تو اللہ کا بندہ ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جب تک کوئی فطری عمل اور مادی عمل اللہ کے حکم میں نہیں کرتا، ماں باپ راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ماں باپ چاہتے ہیں یہ کھائے اور پیے، ماں باپ چاہتے ہیں کھائے اور پیے، کھانے پینے کے بعد کپڑے پہنے، صحت مند ہو، تیار ہو جائے، اور پھر جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا نبی چاہتا ہے، پھر وہ ماں باپ وہی چاہتے ہیں کہ میرے محافظ تو ماں باپ ہیں، اور میرے ماں باپ کا محافظ جو اللہ نبی رسول ہے۔ پھر ماں باپ وہ چاہتے ہیں جو اللہ کا بندہ اور اللہ چاہتا ہے، پھر اسے تیار کرنے کے بعد کتابیں ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جا، یہ جدائیاں نہیں ہیں، یہ ہمیشہ کا وصال ہے، جا اب تو جا کے علم حاصل کر۔ پہلے حکم اللہ کا ہوتا ہے، عمل ماں باپ کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، عمل اولاد کا ہوتا ہے، اب علم اللہ کا ہوتا ہے، علم استاد کا ہوتا ہے، اور تعلیم اللہ کا بندہ اور استاد جو قیامت تک ہمارا ہے وہ دیتا ہے۔ ادھر اگر اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتا، اللہ کے حکم میں اپنے عمل کو نہیں کرتا، اور بھوکا پیاسا رہ جاتا ہے، اور گھر بننے سے رہ جاتا ہے، اور بغیر حکم مانے اگر فطری اور مادی حکم مانتا ہے تو حرام میں پڑ چکا ہوتا ہے، یہ مریض ہو چکا ہوتا ہے، اور ادھر علم اللہ کا ہوتا ہے۔ استاد اگر تعلیم نہیں دیتا تو اسے علم نہیں ہوتا، ادھر بھی نہیں ہوتا،
اور ادھر بھی نہیں ہوتا. ادھر حکم اس کا ہوتا ہے، عمل اس کا ہوتا ہے، ادھر علم اللہ کا ہوتا ہے اور تعلیم استاد کی ہوتی ہے. اس کے بغیر اگر ہوتا ہے تو مجھے بھی بتا دو. حکم ادھر سے آیا نہیں ہوتا، پھوکا مارن دا حکم وہاں سے آیا نہیں ہوتا. نظر پھیرنے کا، نظر پہ چون ولی بنا دیتا ہے، نظر پھیر کے اسے غوث بنا دیتا ہے. اسے کیا پتا نظر کرم کس چیز کا نام ہے؟ اور نظر کرم عمل صالح ہے جو اپنے پر بھی نظر کرم کرتا ہے، اپنی اولاد پر بھی نظر کرم کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جب وہ صحت مند ہوتا ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور صحت مند اپنے ماں باپ کو بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ صحت مند ہے نا، مریض نہیں ہے. اور اگر یہ مریض ہوا ہے تو اس نے اس کا حکم چھوڑا ہے اور اپنے عمل کو اختیار کیا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے اپنا عمل میں دوبارہ اختیار کر کے صحت مند ہو جاؤں، اور تیری مت ماری گئی ہے، تو پاگل ہو گیا ہے. اپنے عمل سے اگر تجھے صحت مند ہونا تھا تو بیمار کیوں ہوا ہے؟ اور اپنے اگر عمل سے با علم با شفا ہونا تھا تو جاہل کیوں رہا ہے؟ بات نہیں سمجھتا. اس کی پتہ کیا وجہ ہے؟ انہوں چاہیے آرام، انہوں چاہیے صحت. اندھا ہو گیا ہے صحت کے حصول کے لیے، کچھ نہیں دیکھتا. اللہ کا حکم جاتا ہے تو چلا جائے، پھر کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسرے کے عمل کے حوالے کر دیتا ہے. ہم پاگل ہیں جو دوسرے کو، اپنی آل اولاد کو کسی عمل کے حوالے کر دیں. اگر وہ ظاہری بیمار ہوتا ہے اس کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اگر نفسیاتی اندر اندھیرا آ جاتا ہے تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب اس کے حوالے غیر کے عمل کے کر دیتا ہے کوئی، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفسیاتی مریض جو ہوتا ہے وہ دم جب اس پر کرتا ہے نا، اسے لگتا ہے کہ مجھے آرام آ گیا. پھر وہ کہتا ہے مجھے وہ سائیں جی کے پاس لے چل، وہ انہوں نے دم کیا تھا نا، مجھے آرام آ گیا. وہ پاگل دیا کچھ لگ دیا، اسے عمل سے ہی تو نکالنا ہے. عمل سے ہی تو وہ مریض ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ اہل طویل چٹ بھی چٹ مریض جو ہے نا کہے گا مجھے آرام آ گیا ہے. اس سے طویل سے دوبارہ پھر کیا ہوگا؟ مرض جب ہے، اندھیرا جب اندر ہے تو پھر اندھیرا پھر دوبارہ کہے گا آرام نہیں آیا، پیٹ میں ویسے ہی تکلیف ہو رہی ہے، پیاس ویسے ہی رہی ہے، آرام کوئی نہیں آیا. میں کہتا ہوں یہ جو جن اس نے نکالا ہے نا، محمد شعیب ہے نا، ادھر شعیب کھڑے ہو جو ذرا. کیا میں نے پہلے دن کہا تھا یہ جو اس نے جنڑی نکالی ہے نا، یہ دوبارہ بڑی ہو کے آ جائے گی، بیٹھ جاؤ. میں نہیں آج اس طرح جن وین نکالتا، اور میں تمہیں اللہ پاک کی رحمت سے ایسا باشفا بنا دوں گا. جس کو جن ہوگا اور جس کو بڑی جننی ہوگی انشاءاللہ تو اس کے ساتھ دو لمحے بیٹھ جانا، اس کا جن بھاگ نہ جائے تو مجھے کہہ دینا. یہ کیڑیاں گلاں ہیں؟ اس بیچارے کو عمل کی وجہ سے اندر اندھیرا ہویا ہوا آتا ہے کہ وہ بار بار عمل کرتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، بار بار عمل کرتا ہے. وہ جو عمل سے اولاد ہونی ہوتی وہ نہیں ہوتی. وہی عمل کی وجہ سے تو بیمار ہو گیا ہوتا ہے. اور عمل والے کو اللہ اپنا حکم دیتا ہے، عمل والے کو اللہ اپنے حکم میں فطری عمل اور مادی عمل دیتا ہے. اس میں اللہ شفا، غذا اور دعا میں صحت دیتا ہے. پھر کیا کرے؟ جب اللہ پاک کے حکم کو اس نے اختیار کر لیا ہے، اللہ کے حکم میں کھا لیا ہے، اللہ کے حکم میں پی لیا ہے، اللہ کے حکم میں دعا وغیرہ کر لی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ پیچھے مڑ کر کیوں اس نے دیکھا؟ اب اس کا بیماری جو اصل پیدا ہوئی ہے نفسیاتی، وہ اس کے عمل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اور یہ تو روٹین ہے. وہ اللہ پروردگار جب اپنی قدرت دکھاتا ہے تو مخلوق میں عیب دکھا دیتا ہے، اور جب اللہ اپنی رحمت دکھاتا ہے تو مخلوق کو صحیح و سالم پیدا کر دیتا ہے. اور یہ تو اللہ اپنا آپ دکھا رہا ہے. اگر اولاد نہیں ہوتی تو اللہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میری قدرت. اللہ کو دیکھ کے یہ غمگین ہو جاتا ہے. انہوں چاہت نہیں دی تعلیم دیندہ، انہوں اللہ کے ساتھ راضی ہونے کی تعلیم نہیں دیتا. عمل میں ڈالا ہوا ہے خود بھی اپنے آپ کو، اور اپنی آل اولاد کو بھی عمل میں ڈالے ہوئے ہیں. وہ عمل کرنے والا تو کافر مشرک ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. اور جو اللہ کے حکم میں عمل کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. وہ صحت تو اسے ملتی ہے، اسے پتہ ہوتا حکم اس کا ہے، عمل میرا ہے. اگر حکم اس کا ہو عمل میرا نہ ہو تو مجھے صحت نہیں مل سکتی. دام درود کرا کے اس کا حکم نہیں ہے،
اوے اس کا حکم نہیں ہے. اوے فطری اور مادی عمل جو ہے اس میں دم درود نہیں ہے، اس میں کھانا پینا اور ہاتھ سے دیوار بنانا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. وہ بھوک سے پہلے نڈھال ہے، پیاس سے پہلے نڈھال ہے. بتایا جا رہا ہے کہ علم کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ اور مادی جو ہے نا کام وہ عمل کے بغیر نہیں ہوتا. دیوار نہیں کھڑی ہوگی جب تک تم بھوکے پیاسے یہ کام نہیں کرو گے. پیٹ نہیں بھرے گا، پیاس نہیں جائے گی جب تک تم مادی عمل نہیں کرو گے. پتہ لگ گیا؟ ایک مادی عمل کرنا ہے اور ایک فطری عمل کرنا ہے، اور ان دونوں عملوں کی ضرورت ہے کہ اس کا حکم ہے، اور اس کا حکم ماننے والا کون ہے؟ مومن ہے. اب حکم اس کا ہوتا ہے، عمل کس کا ہوتا ہے؟ میرا اور آپ کا عمل ہوتا ہے. جب حکم اللہ کا مان لیا ہے تو عمل ہم نے جو کیا ہے یہ حلال عمل ہے. یہ اولاد ہونا نہ ہونا تو ہے نہیں. حلال کے ساتھ ہم راضی ہیں. حرام تو نہیں نہ کیا، حرام تو نہیں نہ کیا. اولاد نہیں ہوتی، حرام تو نہیں نہ کیا. کیوں؟ مومن ہے نا. اللہ کو ناراض تو نہیں نہ کیا، ماں باپ کو ناراض تو نہیں نہ کیا. ماں باپ نے کہا کہ کھانا کھا، پانی پی اور اپنے کاروبار پہ جا. ماں باپ کو تو ناراض نہیں نہ کیا. اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ یہ باصحت ہے. باشفا وہ ہے کہ علم اللہ کا ہوتا ہے اور تعلیم بندے کی ہوتی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارتا ہے. یہ عمل نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جاتا ہے کہ حکم اس کا ہوتا ہے، عمل اس کا ہوتا ہے. جناب یہ عمل صالح جو کرتا جا رہا ہے یہ علم ہے. یہ علم نہیں ہے. جب علم استاد کا ہے، جب علم نبی رسول کا ہے، اور جب علم اللہ کا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، جب علم اس کا ہے تو یہ استاد جب تعلیم دیتا ہے تب علم ہوتا ہے. استاد کے بغیر علم نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. استاد کے ساتھ ہمیشہ رہنا، کیونکہ استاد کے ساتھ رہنے والا جب اس کا حکم مان کر عمل کرتا ہے تو اسے حلال کی تعلیم ہوتی ہے. بغیر تعلیم کے حلال عمل نہیں ہو سکتا، عمل صالح نہیں ہو سکتا. اور جب علم اللہ کے بندے کا ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ علم کی عطا پر باادب اور با اخلاق کوئی ہوتا ہے. اس کے بعد نہ باادب کوئی ہو سکتا ہے نہ با اخلاق ہو سکتا ہے. فرما برداری کرتا ہے تو عمل صالح ہوتا ہے، اور علم کے اصول میں کامیاب ہو کے اللہ کا بندہ شاگرد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، باادب اور با اخلاق ہوتا ہے. اس لیے فرمایا ان طابت اعمالکم وانتم لا تشعرون. استاد سے ادھر ادھر نہ ہونا. اب میں آج کیا کروں؟ میں نے 3 گھنٹے اللہ کے حکم اور حکم کی تعلیم میں مری میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں تعلیم کی ہیں. اگر کوئی تعلیم نہیں لیتا پھر کہتا سائیں جی آپ بتائیں اخلاق حسنہ کیا؟ استاد اللہ کا بندہ، اللہ کے نبی تعلیم کرتے رہے، بتاتے نہیں رہے. وہ تو کرتے رہے ہیں. یہ تینوں کر کر کے بھی انہوں کا نہیں پتہ لگ گیا تے تو جڑا کرن دیا تینوں پتہ لگ گیا اپنا کرنا. اپنے کرنے میں تو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اور استاد کے کرنے میں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. تینوں اپنا کر کر کے پتہ لگ گیا اولاد ہو گئی یا اولاد نہیں ہوئی، تینوں سارا پتہ لگ گیا اپنا. اور اگر تینوں پتہ نہیں لگا، اپنے استاد کا پتہ نہیں لگا، اور جس میں ہو جاتا ہے سارا کچھ. علم میں اللہ جو کہتا ہے اپنے حکم کے اندر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اللہ ہمیں اپنے علم میں اپنی رضا دینا چاہتا ہے. راضی تو ہم اللہ سے ہوتے نہیں. اپنی چاہت نہیں گئی، اور جو چاہت لینے والا اسے شفا ہو جاتی ہے. انہوں چاہت اپنی دی نہیں، اس کے عمل کو ہی مطمئن کرتے رہیں. وہ اپنے عمل کو مطمئن کرتا رہا. وضو کر لیتا پھر وضو کرنا شروع کر دیتا. میں کھل کے گلاں اس تو کردا ہے کہ مینوں تہاڈی بھلائی اپنی بھلائی منظور آ، اس لیے کھل کے بات کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا میری بھلائی مجھ سے رہ جائے، اور میں نہیں چاہتا آپ کی بھلائی آپ سے رہ جائے. مجھے اپنے بھلائی کا لالچ ہے، مجھے آپ کی بھلائی کا لالچ ہے. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آپ سے چاہیے. آپ کو پتہ ہوگا آج تک ہم دونوں کو اللہ پاک کی رضا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لا الہ الا اللہ کچھ نہیں چاہیے الا اللہ محمد رسول اللہ. ہے مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ قسم خدا کی ہم تو اتنے بڑے میں مزے میں بیٹھے ہیں، ہماری جیبیں خالی ہیں، لیکن قسم خدا کی اللہ پروردگار نے جس طرح فرمایا تجھے اللہ اور ایمان والے کافی ہیں، وہ اس لیے یہ ہمارے لیے کافی ہیں کہ
کہ اپنی جیب میں ہوتا تو ہم سمجھتے کہ میرا ہے. اوے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے یار کا سارا کچھ ہے. وہ سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کہتا سائیں جی مجھے پتا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے میرا سارا کچھ بھی نہیں ہے، سارا میرے یار کا. اور اللہ پروردگار کا سارا کچھ ہمارا ہے. سچی بات ہماری جیبیں خالی ہیں، لیکن اربوں خربوں سے زیادہ ہمیں ضرورت میں اللہ نے دیا ہوتا ہے. ہماری ضرورت جتنی کی ہوتی ہے اللہ اتنی پوری فرما دیتا. نہیں تو اپنے یاروں کے ساتھ رہ کے دیکھ لو، اور یار تو بناؤ نا اپنے یاروں کو. ہر ایک یہی کہتا ہے وہ مینو یار بنا لے، تو کنوں یار بنا ہے؟ تو اپنی خواہش نو یار بنا ہے. اور چھوڑ پرے یار، اپنی خواہش نہ اس میں اچھی ہے اور نہ تجھ میں اچھی ہے. مزہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، حکم اس کا ہو، عمل تیرا ہو، علم اللہ کا ہو اور تعلیم اللہ کے بندے کی ہو. دیکھو کام بنتا ہے کہ نہیں بنتا. کام تو ہمارا اللہ نے پہلے بنایا ہے، اور اس کام کا پتہ اللہ نے اپنے حکم میں بتایا ہے. جا تیری چیز اتنے رکھی ہوئی ہے، وہ جو کمرے میں بیٹھی بٹھائی ہے نا وہ تیری بیوی ہے. باتیں بڑی ہیں، لیکن دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں کہ جب مومن صحت میں ہوتا ہے تو وہ ہوتا کیا کرتا ہے؟ حکم اللہ کا ہوتا ہے، عمل بس اس کا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہو جاتا. آج ہم نے یہی کیا ہے کہ حکم اللہ کا چھوڑ دیا ہے، عمل اپنے سارے ہی کرتے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سائیں جی کے پاس جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، سائیں جی کے پاس جاتے ہیں صحت لینے کے لیے، ہیں فلانے کے پاس جاتے ہیں ملانگ ٹھلانگ کے پاس پھونکے مروانے کے لیے، تویز کروانے کے لیے. وہ یہ وحی میں آیا ہے، عمل کو چھوڑنے کا تو آیا ہے، اپنے عمل کو چھوڑنے کا تو آیا ہے. اور جو اللہ کے حکم میں حلال ہے وہ اس کو اختیار کرنے کا ہے، وہ نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے جب اپنا عمل نہیں چھوڑتے؟ وہ جس کے پاس جاتے ہیں نا نفسیاتی طور پہ جاتے ہیں آرام لینے کے لیے، ہیں ٹھیک ہونے کے لیے، وہ پہلی پھونک مارتا ہے تو جاتے اس لیے تسلی ہو جاتی ہے. اور جب گھر تک واپس پہنچتے نہیں اندر تو بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. کیوں؟ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں ادھر گیا تھا ادھر بھی آرام نہیں آیا، ادھر گیا تھا ادھر بھی آرام نہیں آیا. تینوں آرام مر گیا ادھر ہونا جدن تو ذبح ہو گیا، تینوں آرام نہیں آ سکتا. اسی پہلے دن 10 دن ہونے تینوں آرام نہیں ہونا. جس کام میں تو پیا ہوں آرام نہیں ہونا، جڑا میں تینوں دسدا ہوں تو حکم ہوندا ہے تے عمل تیرا تو کر کے وے. قسم خدا دی لاکھ چاہے انہوں آرام نہ آوے، اللہ چاہ رہا ہے، اللہ دا نبی چاہ رہا ہے، کوئی اللہ دا بندہ چاہ رہا ہے، کوئی لاکھ چاہ کے دیکھ لے تینوں آرام آ جائے گا. یہ چاہ میرا نہیں گی، یہ چاہ میرا نہیں گی، یہ اللہ نبی رسول دا دار ہے، آرام آ جائے گا. لاکھ کوئی جاہلا کوئی گل نہیں. علم ہوندا ہے، تعلیم استاد دی آ، اور جو تعلیم تینوں دوں گا کیونکہ تعلیم ہوندی ہے، علم ہوندا ہے، انہیں چھوڑ کوئی وڑ نہیں سکتا. انشاءاللہ تو با عمل با علم با شفا نہ ہو جائے تو گل ہوئی. سننا نہ آیا کرو، ویکھن نہ آیا کرو. سائیں میں تاری زیارت واسطے میں کہ ہاتھ بن دے، میں تیری زیارت کر لی، ہوں جا میرا بھائی شاہ بھائی. یہ گلاں میں آج کردا ہوں نا. کیوں میں کردا ہوں؟ میں اپنی بھلائی چاہنا ہے. میں تواڈے یہ سن کے کہ سائیں اج میں خواب چ ویکھیا سی تسی اڈے جان ڈے سی، میں بھی تواڈے نال اڈیا جا رہا. مینوں کی ضرورت پئی اڈن دی؟ مینوں کی ضرورت پئی اپنی کرامت دی؟ ہیں مینوں کی ضرورت پئی ہے؟ یہ میری بھلائی ہے. مکھیاں اڈدیاں، یہ میری بھلائی اڈدا مینوں کوئی کہہ دے آ کے نہ. یاد رکھو جے جڑا اپنی بھلائی چھڈ دیندا دوجے دی بھلائی کدی نہیں کر سکدا. جڑی اپنی بھلائی ہے وہی اپنے بھائی دی بھلائی. قسم خدا دی میں تمہیں سچی عرض کر رہا، جڑی اپنی بھلائی ہے وہی اپنے بھائی دی بھلائی ہے. اور جڑا اپنی بھلائی کردا ہے اور اپنے بھائی دی بھلائی نہیں کردا ان دی بھلائی کدوں ہوئی؟ ایویں رولے چ پے ہوئے آپ. رولا اللہ نے کڈا سونا مکاتا، حکم میرا ہوگا، عمل تیرا ہوگا، علم میرا ہوگا اور تعلیم میرے بندے کی ہوگی. کیا رہ گیا؟ فتح بھی انہی کی بات عرض کر رہا ہوں. اس طرح آپ کیا کریں. اے پھوکاں یہ وہی نہیں ہے، یہ نظر پھیرنا یہ وہی نہیں ہے. یہ جو کام آپ کو بتایا ہے یہ نظر کرم بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، دم درود بھی ہے، دعا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اور پھر اس کے بعد جب عمل کیا ہے حکم اس کا ہے، عمل تیرا ہے. اللہ اکبر، باسیت ہو گیا. اور جب بسم اللہ پڑھی ہے
استاد کی مجلس میں چلا گیا ہے. علم استاد کا ہے، علم اللہ کا ہے. اب علم اللہ کا ہے، تعلیم استاد دیتا ہے، تو با علم ہو گیا، یہ باشفا ہو گیا. اور جو حکم پر عمل نہیں کرتا، عمل پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے عمل کا نتیجہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. کبھی ڈوز زیادہ کر دیتا ہے اور کبھی ڈوز کم کر دیتا ہے. حکم میں نہ ڈوز زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. اور غسل میں جتنے فرض ہیں، نماز میں جتنے فرض ہیں، وضو میں جتنے فرض ہیں، بھائی اتنے ہی رہتے ہیں. اور جتنا حکیم ڈاکٹر نے ڈوز بتا دیا اتنا رہتا ہے. اور زیادہ کوئی کرتا ہے تب مرتا ہے، اور کم کوئی کرتا ہے تب مرتا ہے، مرض آگے بڑھ جاتا ہے. تعلیم استاد کی ہوتی ہے، یہ استاد کو تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، یہ تعلیم بندے کو کیسے دے سکتا ہے؟ مات ماری گئی ہے. اور یہ باتیں نہیں تو سمجھتا جانتا، سن کے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے. اپنے کرنے تو سارے جان کے دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کیا تھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اپنے کرنے تو سارے جانتا ہے، اور جو اللہ کے بندے کا کرنا ہے وہ جو ہونے والا ہے ہو کے رہتا ہے، اس کے بغیر ادھر ادھر بات نہیں ہو سکتی. انہوں تو جانتا ہی نہیں، وہ سن کے چلا جانا. یہ تیرا آنے کا مقصد ہے کہ تو اپنی بھلائی جو ہے، وہ جو اصل بھلائی ہے وہ نہیں دیتا، اور سنیاں سنائیاں بھلائیاں لین دیا. سنا سنایا جیسے کسی نے کہہ دیا ویسے ہی تمہیں جان لیا. وہ اندھیرا تھا، ہاتھی کھڑا تھا، کسی کا ہاتھی کے پاؤں پر ہاتھ لگا، کسی کا کان پر ہاتھ لگا، کسی کا اس کی ٹانگوں پر ہاتھ لگا. دیکھنے والے نے اندھیرے میں سارا کچھ محسوس کیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا ہاتھی ہوتا کیسے. ہاں جی، ہاتھی کیسے ہوتا؟ پلر جیسا ہوتا ہے، اور چھاج جیسا ہوتا ہے، وہ مونگلی جیسا ہوتا ہے. مات ماری گئی، ہاتھی ایسا ہوتا ہے کہ مونگلی ہے یا پلر ہے؟ یہ ہاتھی تو ہاتھی ہے نا، وہ علم تو علم ہی ہے نا، صحت تو صحت ہی ہے نا. یہ تو صحت نہیں ہوتی. آنکھ تو ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹ خراب ہوا ہے، صحت مند ہے. کوئی جسم کا ایک چھوٹا سا عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. اور جہالت کا ایک ذرہ بھی ہوتا ہے تو اس میں علم نہیں ہوتا. علم ہوتا تو جہالت کا ذرہ نہ ہوتا. صحت مند ہوتا تو وجود میں کوئی تکلیف کانٹا نہ ہوتا. سارے کانٹے نکل کر آخری کانٹا بھی نکلا ہوتا. سارے ذرے نکل کے علم آنے پر جہالت ختم ہو گئی ہوتی. فتح بھی ہونی ہے سارا کچھ. پھر جو تعلیم استاد دیتا ہے نا، وہ علم ہوتا وہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی استاد کی بات نہیں نہ جانتا، پھر وہ آگے کہتا سائیں جی یہ اور وہ، اسے نہیں پتا ہوتا. سارا کوئی یہ وہ کر کر کے بھی نا کچھ نہیں ہوگا. مرض مرض ہی رہ جائے گا، جہالت جہالت ہی رہ جائے گی. کچھ ہو یا نہ ہو، کچھ ہو یا نہ ہو، جو ہے نا اس کو تو لے لیا کرو. اللہ ملے یا نہ ملے، اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور چلو انہوں تو مان لو. وہ نہیں لیا انہوں کو کچھ، تہاڈی مرضی، انہوں نے مانتا رہو کہ سارا کچھ ہونا کوڑی ہے. وہ چلو اتنا ہی کر لو یار، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اتنا ہی چلو کر لو. تعلیم ہے جس میں علم ملتا ہے، حکم حلال ہے جس میں صحت ملتی ہے. یہ بات سمجھ میں امید ہے کافی انشاءاللہ لگ گئی ہوگی، ورنہ آخری لمحے تک اللہ پاک ہدایت ہی دیتا ہے، توبہ ہی قبول کرتا ہے. رجوع کرو اپنے اللہ کی طرف، نہ ایرے گہرے نتو خیرے پھل چڑیاں میں پو کہ اللہ کا حکم نہیں کہیں آیا، وہی نہیں آئی کہ جا دم کرا لا تیرا پیٹ بھر جائے گا، جا دم کروا لا تیری دیوار گھر بن جائے گا. نہ یہ کہیں نہیں آیا، جھوٹ میں نہ پڑھنا. اور یہ کہیں نہیں حکم میں آیا، وہی میں آیا کہ نہ تعلیم حاصل کری پی آئی ڈی ہو جائے گا، تعلیم نہ حاصل کرنا پی آئی ڈی ہو جائے. کہیں نہیں آیا ہو بھائی. اور جب یہ دو باتیں آئی نہیں ہیں یار، ہمیں کیا اگر بتانا چاہتے ہو؟ گھر بیٹھے تمہیں استاد تمہارا سارا کچھ بتاتا ہے، اب عمل تمہارا اصلاح اس کی ہو جاتی ہے. اور استاد تمہیں گھر بیٹھے بتاتا ہے کہ آتے جاتے رہا کرو، کہ علم کی مجلس کے بغیر، اللہ کے بندے کے ساتھ کے بغیر تمہارے یہ علم کے اندر علم کا اضافہ نہیں ہوگا. اندر نار رہنا ہے. جب اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے، اس میں علم الہی ہو جائے تو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرتا ہے، روزے میں کھڑا کرتا ہے، حج میں کھڑا کرتا ہے، زکوٰۃ میں کھڑا کرتا ہے. اور جب اپنے ساتھ وہ سب میں کھڑا کرتا ہے، اور تب وہ اللہ کے مشاہدے میں جب ہوتا ہے تو اپنے یار کو، اپنے دوست کو، اپنے شاگرد کو اللہ کے مشاہدے میں اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے. وہ جدھر اللہ مل رہا ہے، اللہ کے نبی مل رہے ہیں، ان کا ساتھ ملتا ہے،
ساتھ ہی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے مشاہدے میں ساتھ وہ ہوتا ہے. وہ جرا وہ دندہ ان کی کوئی پرواہ نہیں, اپنے عمل دی صلاح لے کے بیٹھا رہی پترا ماں دیا بیٹھا رہی گھر تو جانی اپنے بیٹھا رہی سفر نہ کری. اور جنہوں نے اپنے یار کے ساتھ سفر نہیں کیا تھا جنگ تبوک کے اندر, ان کے لیے اللہ کا کیا حکم آیا تھا؟ بھائی سفر تو چھوڑا تھا نا, اس کی تو توبہ تمہیں کرنی پڑ رہی ہے, اب حکم دوسرا سن لو. نمازیں بخشوانے گئے, روزے پڑ گئے تھے, یہی بات کہتے ہیں. اس طرح کوئی بات ہے تو مطلب یہ ایک اظہار ہے, ویسے ہے ایسے نہیں. جو اللہ نے فرض کرنا فرض کر کے رہتا ہے. بات یہ ہے کہ عمل تو بندہ گھر بیٹھ کے بھی حلال کر سکتا ہے, علم تو نہیں نا گھر میں بیٹھ کے ہوتا, وہ تو اللہ کا بندہ دیتا ہے تب ہی ہوتا ہے. اب جب انہوں نے سفر ساتھ نہیں کیا تو توبہ کرنی پڑی, مسجد کے پلروں کے ساتھ بندھنا پڑا. اور وہ وقت جو ان پر گزرا تھا نا, قسم خدا کی یہ وہی جانتے ہیں جو محبت والے دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا. وہ تو سفر میں ساتھ نہیں تھے نا, انہیں ہمیشہ کا حکم پھر کیا دیا گیا تھا؟ سفر کی بات نہیں ہے, سفر ہو حجر ہو جو کچھ بھی ہو, خلوت ہو جلوت ہو, جو کچھ بھی ہو ساتھ ہی رہنا. یہ تھی وہ بات, ساتھ ہی رہنا. اور آج کل تو ساتھ بڑا آسان ہے نا, آج کل تو ساتھ بڑا آسان ہے نا. اور جو لاز لمحے کا ساتھ ہے رابطہ لگا سکتا ہے, اور جو ابدی ساتھ کی حقیقت ہے بھائی جو انہوں نے بلایا پروگرام میں اس میں آ سکتا ہے, آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. تو جس طرح ہم نے آنا ہے ہمارے اہل و عیال نے بھی آنا ہے. جس طرح ہمارا محافظ ہمارا بڑا ہے تو ہمارے بڑوں کا محافظ بھی تو اللہ نبی رسول بڑا ہی ہے نا. دین ایک ہی دن جان لو, دین دین ایک ہی دن جان لو. دین کیا ہے؟ عمل کے لیے اللہ نے اپنا حکم دیا ہوا ہے, عمل حکم کے بغیر نہ کرو. یہ کھانا پینا اور یہ مادی کام جتنے بھی ہیں حلال میں کرو. حلال کیا حکم؟ اللہ کا. اور استاد کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا, استاد کی صحبت میں رہ کر. یہ دو چیزیں ہیں, جب کوئی ان دو چیزوں کو پا جاتا ہے پھر دیکھو وہ عیش کرے گا کہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے دنیا کی عیش ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ کی عیش ہے. فی عیشۃ راضیہ, اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے راضی ہے نا, وہ عیش کے اندر ہے. اللہ اکبر کبیرہ وما توفیقی الا باللہ.